اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ یہ آپ نقاب پوشیں، چادریں نیچے کریں، خیر ہے؟ سبق پڑھنے آئے ہیں یا ڈکیٹی کرنے آئے ہیں؟ اس آیت مبارکہ میں چند باتیں قابل غور ہیں۔ اس لیے اسے ہم 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ دونوں اکٹھے بیٹھے، دونوں کان پکڑو۔ اس سے پہلے آپ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ یہ ہمارا سبق ہے، عام فائدے کے لیے ہم اسے نشر بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا سب سے پہلا مقصد وہ افراد ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اس لیے آپ ادب، وقار اور ترتیب کو قائم و دائم رکھا کریں، اور جو چیزیں ہمارے ورک کا حصہ ہیں ان میں سستی نہ کیا کریں۔ یہ جلسہ جلوس اور شور شرابہ نہیں کہ ایک آیا ایک اٹھا، بلکہ یہ پڑھا جانے والا ایک سبق ہے۔ قرآن پاک آپ سب لوگوں کے سامنے کھلے ہیں، انتہائی توجہ سے آیات کا ترجمہ دیکھا کریں، تاکہ جب بعد میں آپ اپنی اپنی ٹولیوں میں دہرائی کرنے لگتے ہیں تو آپ سب کے لیے سننا سنانا آسان ہو۔ اس سے پہلے ہم نے ابھی پڑھا کہ کچھ حرام وہ ہیں جن کو ہم آگے بیان کریں گے، وہ بیان ہونے لگے ہیں جی۔ آپ کو یاد ہے نا کہ اس میں حلال و حرام کو بیان کیا گیا ہے، اور اس صورت میں حرام خوروں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ ان چیزوں کا تذکرہ ہونے لگا۔ تمہارے اوپر مردار شے حرام کر دی گئی ہے۔ مردار جو
طبی طور پہ اس کا وقت پورا ہو گیا اور بغیر ذبح کے اس کی روح پرواز کر گئی۔ ابن جوزی نے یہ آیت ہم نے دوسرے پارے میں بھی پڑھی ہے، یہ آیت 2 بار پھر آئے گی انہی 4 چیزوں کے تذکرے کے ساتھ۔ وما اہل بہ لغیر اللہ ہو، وما اہل لغیر اللہ بہ ہو، یہ 4 چیزیں بیان ہوں گی، آگے پھر آئے گا ذکر۔ تو میں نے اس آیت کے ضمن میں کہا تھا، مجھے یاد ہے کہ ابن جوزی نے کہا ہے المیت الذی، میت اس کو کہتے ہیں جس کی روح خارجات نکل جائے۔ بیٹھ جاؤ۔ ایک مسئلہ یہ کھلا کہ روح ہو تو میت نہیں ہوتی، روح ہو تو میت نہیں ہوتی۔ میت تب ہے جب اس میں روح نہ ہو۔ اور یہاں میں دلچسپی کے لیے ایک بات عرض کروں۔ آپ سارے ممکن ہے میرے اس بات کو سمجھیں۔ مشرکین مکہ کی جو غلطیاں تھیں آپ کو پتہ ہے، ان میں ایک غلطی یہ تھی کہ بچیوں کو زندہ دفن کرنا، مردہ نہیں۔ یعنی کہ زندہ دفن کو اسلام نے عیب بولا ہے۔ اب بھی ہم کہیں کہ یہ ابھی روح ان کے اندر موجود ہے، ہم نے دفن کر دیے ہیں، تو پھر مشرکین میں اور آج کے دور کے لوگوں میں کوئی فرق رہ گیا؟ انہوں نے بھی زندہ کو دفن کیا، انہوں نے بھی زندہ کو کیا کیا؟ یہ زندہ ہی ہے نا۔ ایک اٹھتا ہے کہتا ہے روح قبر پہ آتی ہے، دوسرا اٹھتا ہے کہتا ہے بنیرے پہ آتی ہے، تیسرا کہتا ہے کفن کی اوپر آ جاتی ہے، چوتھا کہتا ہے کفن اور جسم کے درمیان خلا ہے اس میں آ جاتی ہے، پانچواں کہتا ہے نہیں گوشت اور خون کے اندر آ جاتی ہے، چھٹا کہتا ہے نہیں روح آسمانوں پہ ہوتی ہے اور اس کا تعلق انسان کے جسم سے قائم ہو جاتا ہے۔ ایک کہتا ہے سوموار کو آتی ہے، دوسرا کہتا ہے جمعرات کو آتی ہے، تیسرا کہتا ہے میت دیکھ رہی ہوتی ہے مجھے غسل کس نے دیا ہے، نامہ کہتا ہے کہ میت دیکھ رہی ہوتی ہے میری چارپائی کو کندھا کس نے دیا ہے۔ کیسی بے وقوف میت ہے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ وہ غسل دینے والے کرانے والے کو دیکھ رہی ہے، چار پائی اٹھانے والے کو دیکھ رہی ہے، اینی جے تگڑی ہے تو پیدل چلی جائے۔ سارے بندوں کو مصیبت میں میت نے ڈالا ہوتا۔ یہ بے وقوفی کی باتیں۔ پھر ایسے عقیدے جنم لیتے ہیں کہ جی قبر پہ اذان پڑھو تو میت جب اذان سنتی ہے تو وہ نماز کی تیاری کے لیے اٹھتی ہے۔ کیڑی میت جڑی مسیتی دے گواڈی ہو کے اج تک نہیں سن آئے نا، وہ قبر علی اذان سن کے تے وضو تے لوٹا تلاش کر دیں۔ تماشا ویکھو۔ رب کے گھر میں دی جانے والی اذان کو سن کے انہوں نے بستر نہیں چھوڑا۔
تو فرشتے ادھر سے حساب و کتاب کے لیے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بندہ کیا کر رہا ہے، یہ تو وضو کے لیے پانی تلاش کر رہا ہے، جائے نماز تلاش کر رہا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں بندہ نیک ہے، چھڈو چلیے واپس، دھوکہ دیکھیں۔ خضر صاحب آپ پڑھائیں گے سبق؟ فراڈ ملائکہ کے بعد ہم نے یہ سیدھی بات مان لی کہ جب میت سے ایک آدمی نے اپنی زندگی گزار لی، روح نکل گئی، تو روح نیک آدمی کی پہنچ گئی ہے جنت میں۔ اللہ پیغمبروں کے جسموں کو قبروں میں محفوظ رکھتے ہیں، زمین کا کوئی کیڑا پیغمبر کے جسم کے قریب زندگی میں بھی نہیں جاتا، وفات کے بعد بھی نہیں جاتا۔ اللہ پیغمبروں کے کفن کو بھی صاف ستھرا رکھتے ہیں، اور زمین مٹی کی میل کفن تک نہیں پہنچتی۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہاں جا کے سلام کیا ہے، تو پھر سنے مالی مررتو علی القبور مسلمہ علی قبر الحبیب فلم یرد جوابی، میں جب بھی قبر منور کے پاس گیا میں نے سلام کیا، آج تک مجھے سلام کا جواب نہیں ملا۔ تو میت کیا ہے جی؟ جس کی روح کیا ہو جائے، بول لو، نکل جائے۔ وہ آپ کو میں ابھی سناؤں گا نہیں، وہ آپ کو کفن چور یاد ہے؟ ایسے ایسے تماشے بھی اس کائنات میں موجود ہیں۔ مردار حرام ہو گیا جی، خون حرام ہو گیا، خنزیر کا گوشت حرام ہو گیا۔ آگے مسئلہ ہے جی، وما اہل، اور وہ جس پر اللہ کے سوا غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے۔ مفسرین کے ایک طبقے نے اہل کا معنی کیا ہے ذبیحہ، یعنی اللہ کے سوا جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ اہل شرک کہتے ہیں کہ ہم غیر اللہ کے نام کا ذبح نہیں کرتے، ہم جب ذبح کرتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں۔ یہ آیت بھی ان آیات میں سے ایک آیت ہے جس کے بارے میں رئیس المفسرین مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گفتگو کی ہے۔ فرمایا اہل کا معنی ذبیحہ نہیں، اللہ کے سوا غیر اللہ کے نام پر جو شے ذبح کی جائے، اہل کا معنی ذبح ہے ہی نہیں۔ آپ کو یاد ہو، نہیں تو یاد کرو، یہ جو نکلنے والا چاند ہے نا، پہلی کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، پہلی کے چاند کو رویت ہلال کمیٹی، ٹھیک ہے جی، وہ پہلی کا چاند ہے۔ 14ویں کے چاند کو بدر کہتے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے نا، تو بچیوں نے جو استقبالیہ پڑھا،
طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ جب مدینہ میں بچیوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام ظاہر ہوئے اور مجمع کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی تو بچیوں نے، یہ کوئی رٹے رٹائے اشعار نہیں تھے، ٹھیک ہے نا جی، رٹے رٹائے نہیں جی، چونکہ وہ عربی ادب کے لوگ تھے اور شعروں میں بڑے ماہر قسم کے تھے، بے ساختہ بچیوں نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اطہر کو دیکھا، کہنے لگی طلع البدر علینا، جیسے کوئی بادل، گہرے گھنے بادل چھائے ہوئے ہوں، ایک رات کی تاریکی ہو اور پھر بادل ہوں وہ بھی سیاہ، تو اندھیرا عام روٹین سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اچانک اس سیاہ رات اور ان گھنے بادلوں سے 14ویں کا چاند صاف شفاف نظر آنے لگے تو روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے۔ اے لوگو، طلع البدر علینا، ہمارے ارد گرد کفر و شرک، یہودیت و عیسائیت اور ظلمت کے اندھیرے تھے، اللہ نے کرم کیا، ان اندھیروں میں مصطفیٰ 14ویں کا چاند بن کے نکل آیا ہے، ہلال۔ ویسے چاند کو قمر کہتے ہیں، پہلی کے چاند کو ہلال کہتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اب چاند دیکھتا کوئی نہیں۔ رمضان آئے گا نا جی تو ہر کوئی موبائل پہ دیکھے گا، خبروں پہ دیکھے گا اور چلے گا جی اعلان ہو گیا ہے یا اعلان نہیں ہوا۔ لیکن آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ چاند دیکھنا چاہیے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ چاند کو دیکھا کرتے تھے اور پھر چھتوں پہ یا بیر کھلی جگہوں پہ جھرمٹ ہوتا نا، کسی ایک کو بھی نظر آ جاتا، وہ دیکھو نظر آ گیا، آواز اونچی ہو جاتی نا۔ ہلال کہتے ہیں آواز کا بلند ہونا، مانا زیبا نہیں، آواز کا بلند ہونا۔ عرب بھی یہی کیا کرتے تھے، کسی ایک کو نظر آ جاتا نا، کہتا الہلال واللہ، اللہ کی قسم وہ چاند ہے، وہ دیکھو۔ اللہ نے بھی لفظ کمال کے بولے، اللہ نے فرمایا وہ شے، اچھا جی جانور بھی نہیں، جانور بھی نہیں، ہر شے، کپڑا ہو، پانی ہو، دودھ ہو، نکالا نا تو نور شاہ اس کو اسی پہ لے کے جاتے ہیں نا جی، نور شاہ۔ اچھا یہ طے ہو گیا کہ یہ نور شاہ کے دربار کا ہے حرام، اور صرف حرام نہیں کہ وہ دودھ حرام ہے، بلکہ وہ آدمی کسی وڈیرے نے دودھ ڈال کے دیا کہ جاؤ یہ جا کے لے کے جاؤ اور تمہیں اتنی اجرت دوں گا، وہ لے کے جانے والا بھی گناہ گار ہے اور اس کی ملنے والی اجرت بھی حرام ہے۔ مسئلہ پورا کریں۔ وہ اجرت بھی حرام ہے۔ وہ لوگ جو درباروں کے، بڑے بڑے درباروں کے ارد گرد بیٹھ کے دیگیں نہیں پکاتے اور وہ کہتے ہیں کہ لوگ یہاں سے خرید کے لے جاتے ہیں اور جا کے بانٹتے ہیں،
یاد رکھیے ان لوگوں کی اجرت ناجائز و حرام ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہماری چیز غیر اللہ کے نام پر پہنچتی ہے۔ تو ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، جانور، دودھ، روٹی، پانی، کپڑے، کسی شے غیر اللہ کے نام کی نامزد کر دی گئی، اللہ نے فرمایا وہ کیا ہو گئی ہے جی؟ حرام ہو گئی۔ آگے سبق میں آئے گا، میں پھر عرض کروں گا، وہ جانور جو ذبح کیا جائے اللہ کے نام کا اور ذبح کیا جائے اس قبر کے پاس، جدا پتہ ہی نہیں وہ اندر ہے کون، کوئی حسب و نسب کوئی نہیں، کوئی شجرہ کوئی نہیں کہ اس کے نیچے ہے کون، نام بھی اس کا سیدھا کوئی نہیں۔ جانور کسی نے ذبح کیا بھی اللہ کے نام کا، کیا کسی دربار پر، حرام ہے۔ سن رہے ہو؟ حلال نہیں ہے، اس لیے کہ اگرچہ وہ اللہ کے نام کی ذبح ہے لیکن غیر اللہ کے دربار پر ذبح ہونے کی وجہ سے شک پیدا ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں مشکوک کبھی نہیں دیا، تو میرے نام کی چیز مشکوک کیوں کرتا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ اس لیے مردار حرام، خون حرام، خنزیر کا گوشت حرام، اور اللہ کے سوا جس شے پر غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے وہ چیز بھی کیا ہے؟ حرام۔ لو ان مسلما ذبح ذبیحۃ وقصد بالذبح التقرب الى غیر اللہ تعالی، تفسیر کبیر میں امام رازی نے لکھا ہے، دیگر لوگوں نے بھی لکھا ہے، لو ان مسلمان، اگر کسی مسلمان نے ذبح ذبیحۃ، کوئی ذبح کی چیز، وذبح وقصد بالذبح التقرب، ارادہ یہ کیا کہ یہ جو بزرگ ہے یہ میرے کام سے خوش ہوگا اور مجھے ان بزرگوں کا قرب ملنے لگے گا، میں ان کے قریب ہو جاؤں گا، میرے کام بنیں گے۔ وَذَبَحَ وَقَصَدَ بِذِبْحِهِ التَّقَرُّبُ إِلَىٰ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، ذبح کرنے سے پہلے وہ مسلمان تھا لیکن جیسے غیر اللہ کے قرب کے لیے ذبح کرنے لگا سارا مرتدن، وہ مرتد ہو گیا، واجب القتل ہو گیا۔ وَذَبِيحَتُهُ ذَبِيحَةُ مُرْتَدٍ، اور اس کی ذبیحہ مرتد کی ذبیحہ شمار ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی، یہ ربیع الاول آ گیا ہے، محرم آ گیا ہے، اب شب برات آ گئی ہے، شب برات۔ اب یہاں پہ بڑے بڑے بھلے مانس، یہ بر وقت آ گیا ہے نا جی، یاد آ گیا، بڑے بڑے بھلے مانس لوگ کھانے بنا رہے ہیں، بڑی ترتیبیں ہیں جی، بڑی بابرکت ہے، حالانکہ فضائل 15ویں شعبان کے نہیں ہیں، فضائل لیلۃ القدر کے ہیں۔ ابن جریر نے تفسیر میں لکھا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ 25ویں پارے کی اس آیت پر، وَأَوْلَى الْقَوْلَيْنِ بِالصَّوَابِ قَوْلٌ مَّنْ قَالَ هِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ مفسرین نے اس کے متعلق لوگوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ یاد رکھیں کہ بِالصَّوَابِ قَوْلٌ مَّنْ قَالَ هِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، درست بات یہ ہے کہ اس سے مراد 15ویں شعبان نہیں ہے بلکہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔
لہٰذا 15ویں شعبان کا روزہ اور 15ویں شعبان کی رات کی خصوصیت کے ساتھ کوئی عبادت ہم